سر آپ فواد چودھری کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں, انہوں نے بھی پارٹی کے لیے بڑا کام کیا ہے, تو آپ انہی کو صرف کیوں پوری پارٹی میں سے ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کے ڈفرینٹ نیریٹو رکھتے ہیں. دیکھیں میں نہیں ان کو کرٹیسائز کرتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پارٹی میں نہیں ہے. اس کے بارے میں خان صاحب نے خود واضح احکامات بھی جاری کیے ہیں, اور ہماری پولیٹیکل پارٹی نے بڑا ڈیٹیلڈ ریزنز کے ساتھ اس کے بارے میں اعلامیہ بھی جاری کیا ہے کہ اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہماری پارٹی کی اسٹیٹمنٹ تصور نہ کی جائے. آپ کو یاد ہے کہ نا کہ کس طرح وہ بھگوڑا بنا, کس طرح عمران اسماعیل کو اور علی زیدی کو لے کر کے وہ شاہ محمود قریشی کو ملنے گیا, کیا ان کو وہ باتیں کی, وہ سب کے آنکھوں کے سامنے ہیں. پھر آئی پی پی میں جس طرح وہ شامل ہوا, اور آج بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جس انداز سے وہ پارٹی میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں تنقید نہیں کرتا, ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے اعلامیہ جاری کیا ہے, اور عمران خان صاحب نے خود کہا ہے جو اعلامیے میں موجود ہے کہ فواد چودھری کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پارٹی میں نفاق پیدا کرے گا اور کوئی آپ جیسا صاحب بھی انڈیپینڈنٹ صاحب بھی میرے سے پوچھے گا تو میں ان کو بتاؤں گا نا کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. لیکن سر آپ کی تو پوری پارٹی بما آپ کے بانی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تو ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہنا کوئی برائی تو نہیں ہے. آپ کے تو خود لیڈر کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی بات صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ بن کے, اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹی کر کے اس ملک میں رول آف لاء کے خلاف کام کرنا, اس ملک میں جمہوریت کے خلاف جمہوریت کو غیر مستحکم کرنا, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نفاق پیدا کرنا, پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کے درمیان تفریق پیدا کرنا, اس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی فوج ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر اچھے کام کرے ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ ملک میں ہونے والی جمہوری جدوجہد میں رکاوٹیں پیدا کرے گی, اگر اسٹیبلشمنٹ فارم 47 بنائے گی یا بنوائے گی یا ایسی حکومت کو سپورٹ کرے گی اور 26ویں آئینی ترمیم لوگوں کو پک اینڈ چوز کرنے کے بعد کرے گی, یا ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گی, یا کوئی ایسے کام کرے گی کہ جو لوگوں کو اغوا کر لیا جائے, اٹھا لیا جائے, مسنگ پرسنز میں شامل کر لیا جائے, یا اس طرح کی کوئی ایسی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرے گی, تو ہم اس ایکٹ کے خلاف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تب ترقی کرے گا جب اس ملک میں رول آف لاء ہوگا, آئین کی بالادستی ہوگی, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے, اور اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے لیے پیدا کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پیدا کر رہی ہے. سر 2018 جب تحریک انصاف کی حکومت بنی, سوالات تو اس الیکشن پر بھی اٹھے, اور پوری طرح اس وقت کے جنرل باجوہ تھے وہ پوری طرح عمران خان کے ساتھ آن بورڈ تھے, اور عمران خان صاحب کے اپنے جو ہے بہت سارے ایسے بیانات موجود ہیں جو وہ کہتے تھے کہ ہماری تو پارٹی کے لوگ ہی اکٹھے نہیں ہوتے تھے, پارلیمنٹ میں اسمبلی میں لوگ بھی اکٹھے جو ہے وہ جنرل حمید کر کے دیتے تھے. تو سر آپ جب آپ کی دفعہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی سب ٹھیک تھا, اب شاید آپ لوگ اقتدار سے باہر ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بری ہو گئی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہم کہتے ہیں سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کا جو آپ حوالہ دے رہی ہیں 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے, میں اس کا سوال کا بڑا واضح جواب دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جی اس 2018 کے الیکشن میں بھی کوئی ریگنگ ہوئی ہے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا 2022 میں, 2.25 سال ان کی حکومت رہی. اس 2.25 سالوں میں یا 1.5 سال سے زائد عرصہ کوئی ایک جوڈیشل کمیشن بنا جو یہ ڈگ آؤٹ کر سکے کہ کس کس حلقے میں ریگنگ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. بیسیکلی عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بھی ریگنگ کی اور ہماری سیٹوں کو کم کیا تاکہ لولی لنگڑی حکومت ہم بنائیں اور جب چاہیں وہ اقتدار کو ٹویسٹ کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2, مجھے بتا دیں کتنے لوگ تھے ان کے پاس 2017 کا چونکہ قانون ہے نا, 2018 کا الیکشن ہوا, کتنے لوگ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے جن کے پاس فارم 45 کی صورت میں ریزلٹس موجود تھے؟ آج ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں انکلوڈنگ مائی سیلف ہمارے پاس فارم 45 ہیں جو ہم لے کے گھوم رہے ہیں. کوئی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن جوڈیشری ٹریبونل اس کو وہ اس کا انڈیپینڈنٹ آرڈر کرانے کو تیار نہیں ہے. سر آخری سوال, آپ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کی تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنان جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر پاک افواج کے متعلق ہمارے شہداء کی تضحیک مذاق کرتے ہیں, ان کو کس علاقہ بات سے نہیں نوازا جاتا, تو کیا آپ کے نزدیک یہ سب جسٹیفائی کرتا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جنرل الزام ہے, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے شہید ہیں, ہمارے بچے ہیں,
जो बॉर्डर्स पे खड़ा होकर फ़ौजी अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है, हमारे वो सर का ताज है। हम तनकीद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के उन फैसलों के ऊपर जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करते हैं या रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ कोई जद्दोजहद करते हैं या कोई कोशिश करते हैं या जो गलत काम करते हैं। लेकिन फ़ौज तो हमारी है, हमारे मुल्क की है, हम मुल्क के साथ सिंसियर हैं। 90% अवाम आज हमारे साथ खड़ी हुई है। आपको मैं रिज़ल्ट बताता हूँ, आप जाएँ किसी भी कैंट का या DHA का रिज़ल्ट उठाएँ, आपको 80% से 90% हमारा रिज़ल्ट होता है, हम लोग वहाँ से जीतते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ़ौज हमारी है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। हम उन फैसलों के ख़िलाफ़ हैं जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट, एक आम फ़ौजी तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता ना, फ़ैसला साज तो नहीं होता ना, जब वो ऐसे फ़ैसले करें जो आइन के ख़िलाफ़ हों या जमहूरियत के ख़िलाफ़ हों या रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ हों, हम उन फैसलों को तस्लीम नहीं करते। हम कहते हैं कि ये दुरुस्त फैसले नहीं हैं। सर 90% की सपोर्ट जो आपकी है वो सड़कों पर नज़र नहीं आती। देखें, किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क में, सोसाइटी में तब्दीली का एक सिंबल होता है वोट। वो वोट आपने देखा है 8 फरवरी को किस तरह लोग निकले। हमारे पास बल्ले का निशान नहीं था, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं थी। ये सब कुछ के बावजूद लोग निकले, अपने ख़र्चे पे निकले, अपनी ख्वारी पे निकले और जा कर के हमारा रिज़ल्ट कामयाब किया और इंशाल्लाह ताला आगे भी निकलेंगे। आपने देखा हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकले, 26 नवंबर को प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई। सर उसको कोई सबूत नहीं है, पर एनीवे थैंक यू सो मच आपके टाइम का, एंड आई रियली लाइक कि आपने कितना पेशेंसली यहाँ जवाब दिया, वरना आपके जितने भी लीडर आए हैं वो सवालों से भागते हुए नजर आए। आई लाइक योर एटीट्यूड। थैंक यू सर। थैंक यू।